अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पार्लियामेंट की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई के जो इस वक्त इम्कानात हैं फौरी तौर पर वो ज़रा मुबहमी नज़र आते हैं, लेकिन इस वक्त दो अतराफ से मुज़ाकरात करने की आवाज़ें आ रही हैं। एक तो है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जिसके प्लेटफॉर्म से बहुत सारी जमातें जो हैं वो जमा हैं, सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी, और उनके जो सरबराह हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आए मिलकर मुज़ाकरात करते हैं, हम भी सबको माफ़ करते हैं और आप भी सबको माफ़ करें। और दूसरा है वो ग्रुप जिसका पहले ताल्लुक़ इमरान खान की जमात से भी था और इमरान खान की हुकूमत से भी था, जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल हैं, महमूद मौलवी और दीगर दोस्त शामिल हैं, जो कहते हैं कि मुज़ाकरात होना चाहिए, सियासी टेम्परेचर कम होने चाहिए और वही एक रास्ता है इमरान खान की रिहाई का भी और तहरीक इंसाफ के आगे बढ़ने का भी। लेकिन अलबत्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आजकल की जा रही है कि मुज़ाकरात के हामी है कौन। न तो इमरान खान साहब की किसी बयानिए से ये लगता है कि वो मुज़ाकरात चाहते हैं, और जहां बात हो इस ग्रुप की, तो इस ग्रुप के हवाले से सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम ये है कि क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, या उस प्रेशर को निज़ाम पर से हटाने के लिए जो इमरान खान के बयानिए से जुड़े रहने और मुस्तकिल असीर रहने से कायम हो रहा है। इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं फवाद चौधरी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं इमरान खान साहब की हुकूमत में और एक सीनियर सियासतदान भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। फवाद चौधरी साहब, पहले तो मुज़ाकरात के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोग भी मुज़ाकरात के हामी हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान भी। तो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद उन्होंने किया, उसमें क्या आप लोगों को बुलाया नहीं, या आप लोगों का कोई आपस में राब्ता नहीं हुआ? बिकॉज गोल तो एक है ना मुज़ाकरात। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि एक तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं फिलहाल, ना ही हम किसी फ्रीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही हम करना चाहते हैं। और इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि हम ये समझते हैं कि अगर आप किसी एक फ्रीक की तरफ से एफर्ट करेंगे तो फिर ये कामयाब नहीं होगी। हमारा जो मानना है, हमारा जो मुद्दा है बुनियादी तौर के ऊपर, वो ये है कि आप पहले माहौल बनाएं एक मुज़ाकरात का या बातचीत का, फिर बातचीत हो सकती है। बातचीत तो पीटीआई में और हुकूमत में आपको याद होगा कि पहले भी हुई है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। और इसके लिए जो हमारा फार्मूला है, जो हमारी दरख्वास्त है, वो ये है कि जब तक हुकूमत एस्टैब्लिश, देख 3 फरीक हैं, हुकूमत है, एस्टैब्लिशमेंट है और इमरान खान है। तीनों में से अगर एक भी ये समझता है कि जी देखिए ज़रूरत नहीं है, हमने इनकलाब से ही आना है, और दूसरे ये समझे कि नहीं हमने तो बड़ा इनको जो है ठुड्डे मुक्के मार के ठीक कर लिया है, तो अब हमें क्या जरूरत है मुज़ाकरात की, फिर तो देखिए आप आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ाई और बढ़ाते जाए। हमारा जो कोशिश है वो ये है कि माहौल बनाएं, और माहौल बनाने के लिए हमारी तजवीज़ ये है कि जो इमरान खान के पुराने साथी हैं, जो कोट लखपत में इस वक्त कैद हैं, असीर हैं, 3 साल हो गए हैं उन्हें, उनको रिलीफ दिया जाए, उनको रिलीज किया जाए और उनसे फिर बातचीत की कहानी जो है वो आगे बढ़ाई जाए। लेकिन देखिए, परसों तो आपने देखा ना कि उन्हीं असीरान में से सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनकी बरियत हुई, बाकी सबको 10-10 साल की सज़ा हुई, और उसके अगले दिन उनके बॉस को 17 साल की सज़ा हुई, यानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को। तो जो आप बात कर रहे हैं, इन 3 फरीक में से कोई फरीक इस वक्त राजी आपको नज़र आता है? क्योंकि आपकी, ठीक है, इमरान खान से तो मुलाकात नहीं हुई हाल में, लेकिन बकिया 2, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत, कोई राजी है इस वक्त? देखिए, हमने पहली बात तो ये कि ये जो सजाएं हैं, इसका कोई बड़ा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस इसकी नहीं है, क्योंकि ये तो सजाएं जो हो रही हैं ये उन तलखियों का इजहार है जो हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है। इन केसेस की भी कोई जाहिर है कि प्रैक्टिकल अहमियत तो है नहीं। पहले ही सजाएं हो रही थी, आपने और सजाएं सुना दी, सो इट्स मोर ऑफ अ सिंबॉलिक थिंग। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि इन सजाओं से जो एक सिंबलिज्म जाता है वो यही जाता है कि जी हम कोई इंटरेस्टेड नहीं हैं और हम तलखियां बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो मुलाकात हुई थी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ भी, और फिर हमें अलाउ भी किया गया कोट लखपत के दोस्तों से मुलाकात के लिए, हमारा तासुर बहरहाल मुख्तलिफ था। हमें तमाम सीनियर मिनिस्टर्स ने ये बात कही कि ये जो आपकी एफर्ट है ये बड़ी कमेंडेबल है,
اور یہی راستہ ہے آگے بڑھنے کا، اور اس کے اوپر جو ہے ٹمپریچر نیچے لانا ضروری ہے تاکہ حکومت کی فنکشنالٹی، اب آپ دیکھیں نا، ہم نے ان کو یہی بات کہی کہ دیکھیں انٹرنیشنلی جو کامیابیاں ہم نے لی ہیں ان کا اثر پاکستان میں بھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ پاکستان میں جو لوور مڈل کلاس ہے، 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والی، ان کا تو کمر ٹوٹ گئی ہے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو آپ جب تک ہم اپنی اکانومی میں اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے، اور اکانومی میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ٹمپریچر نیچے نہ آئے، تو آپ دیکھتے ہیں آگے کیسے چلتا ہے۔ اوکے، تو فواد چودھری صاحب دیکھیں، یہ کوشش آپ کی ہے ٹو برنگ ڈاؤن دا ٹیمپریچر، اکانومی آگے بڑھے، لوگوں تک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو، اگر اکانومی واقعی سٹیبلائز ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے یا اس راستے پر ہے۔ بٹ ناؤ وین یو لک ایٹ تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو آپ کے دوستوں میں سے بھی ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آمادہ کر لیں گے وہ مذاکرات کے لیے۔ اسی طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب جو کہ سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے راضی ہیں، صرف ایک شرط ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے۔ ظاہر ہے کہ مل کر ہی اس چیز پر راضی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو پھر ان کے ایفرٹس آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا سکتے ہیں، یا کم از کم ان ایفرٹس کے لیے آپ اپنا کوئی کردار ڈال سکیں کہ بھائی ملاقات کرا دیں، چھوڑ دیں کوٹ لکھپت والوں کو، انہی کی کرا دیں تاکہ چیزیں بہتر ہو سکیں؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ ہو گئے یا ناصر عباس ہو گئے، اچکزئی صاحب ہو گئے، ان کا بھی پرابلم یہ ہے جو باقی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کا ہے کہ وہ عمران خان کو نہیں جانتے، نہ وہ عمران خان کو نہیں جانتے، عمران خان ان کو نہیں جانتے۔ تو فرینکلی ایک فیوٹائل ایفرٹ ہوگی ان کی طرف سے کہ جانا، وہ کیا بات کریں گے؟ ان کی عمران خان کو جو لوگ جانتے ہیں قریب سے، ان کو پتا ہے کہ وہ نئے لوگوں کے ساتھ کوئی اتنی جلدی اوپن اپ ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کو وہ جو بات کریں گے وہ ان کے لیے پرشین ہوگی، یہ جو بات کریں گے وہ ان کے لیے جرمن ہوگی، سو اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے جاج چودھری صاحب ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، شاہ محمود قریشی ہو گئے، یاسمین راشد ہو گئی، عمر چیمہ ہو گئے، اور عمران اسماعیل ہو گئے، میں ہو گیا، یہ ہم لوگ جب ایک پہلے ماحول بنے گا، کوئی ریلیف ہوگی، پھر ہم اگر عمران خان سے ملیں گے، بشرا بی بی سے ملیں گے، وہ بات اور ہوگی۔ ان لوگوں کی ایفیکیسی وہ نہیں ہے جو وہ اپنے آپ کو، جو ان کا خیال ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے، اور اسی لیے ہمارا فوکس وہ نہیں ہے۔ تحریک تحفظ یہ جو اپنا الائنس بنا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ اس میں پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ صرف میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں، اور ہم ایک سیریس پولیٹیکل ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ لیٹ سی کہ کوئی اس میں آگے گنجائش بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے جو لوگ ہیں، پیر صاحب پگاڑا جیسے جو لوگ ہیں، جو حافظ نعیم صاحب جیسے جو لوگ ہیں، ان کو اس میں جو ہے ان کا رول بڑا ہو سکتا ہے، اہم ہو سکتا ہے، بٹ موسٹ امپورٹنٹ از کہ کوٹ لکھپت کے جو لوگ ہیں ان کا رول ہے، اور ان کو آپ ریلیف دیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اوکے، آپ کی نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، آپ جو بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹھیک ہے اگر اس میں میڈیا والے زیادہ ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جے یو آئے نہیں ہے، اور انہوں نے اس قومی کانفرنس میں حکومتی جماعتوں کو نہیں دعوت دی، یہ کہہ کر کے کہ they're part of the system, they're part of the problem۔ آپ کو لگتا ہے کہ جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے تو ہو نہیں سکتے، اور اس حکومت میں موجود تمام جماعتوں کو ہی آن بورڈ لے کر ڈائلاگ کا حصہ بنانا ہوگا، تبھی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ 100% بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور یہ ہی ایک بنیادی سکم ہے تحریک یہ جو تحفظ آئین موومنٹ جو ہے، اس کا ایک جو پرابلم ہے نا وہ ہے ہی یہ۔ دیکھیں اگر آپ ہماری ایک 70 سال سے 75 سال سے ایک ماڈل چل رہا ہے نا، ماڈل یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ دعا کرے کہ جی آپ یہ جو ہے ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے 3 فریق ہیں، اس میں جو ہے وہ عمران خان شامل ہیں، اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں، اور یہ دونوں حکمران جماعتیں شامل ہیں، اور تینوں میں سے اگر ایک بھی سمجھتا ہے کہ نہیں یہ ٹینشن ان کو سوٹ کر رہی ہے، ٹمپریچر ہائی رہنا چاہیے، پھر معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ صحیح۔ اور ہم نے جو بات کی ہے، ہم نے نون لیگ سے بات کی ہے، ہم بڑے کین ہیں
اب پریزیڈنٹ زرداری صاحب ملک سے باہر ہیں، وہ آئیں گے تو ہم ان سے ملاقات کریں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب سے ہم درخواست کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے، اور ادروائز دیکھیے کوئی فارمولا ایسا بن نہیں سکتا ان کے بغیر. لیکن دیکھیں گزشتہ روز عمران خان صاحب کی جو ٹویٹ آئی ہے اس میں پھر وہی باتیں تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو پیغام دیتا ہوں کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پکڑیں، پوری قوم کو اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. سو یہاں تو بات اگین احتجاج کی ہو رہی ہے، اور کیا آپ یہ احتجاج ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو نادیہ، بات یہ ہے کہ جب حکومت کوئی رابطہ نہیں کرے گی، جب حکومت کوئی ریلیف نہیں دے گی، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس، سہیل آفریدی کے پاس اور کیا، مجھے بتائیے آپشن کیا ہے؟ اب ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے سہیل آفریدی جس سے نبرد آزما ہے. ایک طرف انہیں ورکرز کو سیٹسفائی کرنا ہے، ایک طرف انہیں جو اڈیالہ میں لوگ ہیں، عمران خان ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنا ہے، اور تیسری طرف سیم ایز علی امین. اور ایگزیکٹلی جو علی امین کے ساتھ ہوا. اور آپ کو یاد ہے میں نے 3 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ علی امین اب کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہ ایک بڑا مشکل فاصلہ ہے، راستہ ہے جس کے اوپر چیف منسٹر کے پی نے چلنا ہے. اور اب اگر آپ پھر سہیل آفریدی کو، جو ٹو بی فیئر ود ابھی تک ڈائیلاگ کی بات کر رہا ہے، انگیجمنٹ کی بات کر رہا ہے، آپ پھر اس کو ایک ایسے کونے میں دھکیل دیں جہاں اس کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ لانگ مارچ کرے گا. لانگ مارچ کے جواب میں آپ کو وہاں گورنر رول لگانا پڑے گا، اس کے جواب میں ان کو یہاں استعفے دینے پڑیں گے. سو پاکستان تو ایک پریشر کوکر ہی بنا رہے گا اگلے پورے سال بھی. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو اس ٹینشن کو بڑھانے میں آخر فائدہ کیا ہے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب فار بینگ ود اس. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. سیاسی منظرنامے پہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، خصوصاً فیض حمید صاحب کی جو سینٹنس تھا، اس سے قبل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، پھر توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان صاحب کی 17 سال کی قید، اور پھر یہ کہہ جانا فواد ان کا فیصل واڈا صاحب کا کہ ابھی تو یہ ابتدا ہے، انتہا کچھ اور ہوگی. اس سب پر بات کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لینڈسکیپ پر اپوزیشن اور بالخصوص عمران خان صاحب کی جگہ اس وقت کہاں نظر آتی ہے. ان فوکس ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار زیغم خان صاحب. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. زیغم، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہوتا بانی تحریک انصاف کے ساتھ، اس سب ماحول کے اندر بھی مذاکرات کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی بات کر رہا ہے، اور ادھر ایک گروپ جو کہ فواد چودھری، عمران اسماعیل، محمود مولوی اور دیگر دوستوں پر مشتمل ہے، وہ بھی کر رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تینوں جو فریق ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ ہے، موجودہ حکومت ہے، اور تیسرے عمران خان ہیں، ان تینوں میں سے بھی کوئی مذاکرات کے موڈ میں بھی ہے یا کسی کو ضرورت بھی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو تو ضرورت ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں مذاکرات ہوں اور کوئی راستہ نکلے، پاکستان کا یہ جو سیاسی بحران ہے یہ حل ہو. لیکن اس وقت بالکل ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ مذاکرات کی طرف بات جائے گی. اور میں آپ کو 3 بنیادی باتیں گنوا دیتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، جب مذاکرات کی طرف بات جاتی ہے تو آپ کو ایک ماحول نظر آتا ہے. مذاکرات کی ایک ماحول میں خوشبو ہوتی ہے، اور جب ٹینشن ہوتی ہے تو آپ کو اس کا بھی یو کین اسمیل دیٹ. تو اس وقت آپ کو وہ ٹینشن جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک ایسکیلیشن، جو ایسکیلیٹری لیڈر ہوتا ہے نا، کہ اوپر کی طرف بات، سختی کی طرف، گرمی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا توشہ خانہ 2 کا کیس، اس میں کیا فیصلہ آیا؟ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو بھی سزائیں ہوئیں. اس کے ساتھ طارق محمود جہانگیری کا جو کیس ہے وہ ٹھیک ہے، جوڈیشری سے تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ سسٹم میں کس طریقے سے ایک سختی بڑھ رہی. پہلی بات. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ کیا ان دونوں جو گروپس ہیں، یعنی ایک طرف ریاست کے لوگ اور حکومت، اور دوسری طرف پی ٹی آئی، کیا ان کے درمیان میں ایسی اعتماد کی فضا موجود ہے جو مفاہمت کی طرف لے جائے، یا ایسے اعتماد کی فضا میں اضافہ ہو رہا ہے؟ تو ہمیں نہیں لگتا، ہمیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک طرف تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کنونسڈ ہے کہ کسی قسم کی جو رعایت ہے وہ مسائل پیدا کر دے گی ان کے لیے. اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو موقع ملے گا کہ وہ اس حکومت کو مزید ڈیسٹیبلائز کرے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں میرے خیال میں کہ اس وقت جس نازک مرحلے پر ہے پاکستان، ہمیشہ پاکستان نازک مرحلے پر ہوتا ہے، اس وقت کے حساب سے کہ جو پاکستان کو چیلنجز درپیش ہیں، اس میں پی ٹی آئی پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہو سکتی، وہ پارٹ آف دا پرابلم ہوگی. اس میں انٹرنیشنل معاملات بھی شامل ہیں، مڈل ایسٹ کا معاملہ شامل ہے،
اس میں غزہ کا معاملہ شامل ہے، پاکستان کی فورن پالیسی کا معاملہ شامل ہے، پھر افغانستان کے معاملے پر تو واضح ایک پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، ٹیررزم پہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اس میں سپورٹ نہ ہونا ہے. تو اس وجہ سے ایک تو ان کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور روز بروز ان کی یہ باتیں they are getting more and more convinced. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کا بھی وہی معاملہ ہے کہ وہ اپنے بیانیے میں سختی لا رہے ہیں. صحیح. اور جہاں تھوڑی سی کو رعایت ملتی ہے، فار ایگزامپل اگر اسٹیبلشمنٹ کو ہلکی سی رعایت بھی دیتی ہے تو عمران خان اس کو پرسیو کرتے ہیں کہ یہ مجھے مائنس کرنے کی طرف ایک کوشش ہے، تو وہ مزید سختی کرتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی. اب آپ دیکھیے ایک منتخب نمائندوں کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں جانا کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہونی چاہیے. آفٹر آل وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے نا، ایک پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، فوج کا بھی اور فوج کے علاوہ بھی جو سیکیورٹی سے متعلق تربیت ہے وہاں دی جاتی ہے. وہاں پہ آپ کے اعلیٰ جو بیوروکریٹ ہیں وہ بھی تربیت کے لیے جاتے ہیں. اس پر غداری تک سے انہوں نے جوڑ دیا. تو عمران خان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. آخری بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیں جب اعتماد پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کو سی بی ایمز کی شکل میں نظر آتا ہے. دونوں طرف سے آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کو کچھ دیا جا رہا ہے. یا تو یہ طے کیا جاتا ہے سی بی ایمز میں کہ چلیں تھوڑی سی آپ نرمی لائیں تھوڑی سی ہم نرمی لائیں، یا یہ ہوتا ہے کوئی ایک پارٹی ایک طرف سے پالیسی کے طور پر تھوڑے سے سی بی ایم دیتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ دوسری طرف ریسیپروکیٹ کرے گی. تو کیا ہمیں کوئی سی بی ایم نظر آیا کسی ایک طرف سے؟ نہیں نظر آیا. تو اس لیے مجھے تو مفاہمت اس وقت کے ماحول میں بالکل نظر نہیں آتی. مفاہمت بھی نہیں نظر آ رہی، مذاکرات بھی نظر نہیں آ رہے. اور جن سختیوں کا آپ نے ذکر کیا ان سختیوں کے حوالے سے جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تو ابتدا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا سخت ثابت ہوگا. اسی طرح سے دیگر صحافی کہتے ہیں کہ جی ایچ کیو حملہ کیس کے ابھی باقی ہے، وہ بڑا سالڈ کیس ہے. یہ بھی آوازیں آئی ہیں. اور ابصار عالم صاحب جو بڑے سینئر صحافی ہیں، ہمارے محترم استاد رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ دو کیسز ہیں. جب فیض حمید کا ورڈکٹ آتا ہے تو اس کے بعد وہ جو سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر کے اور عدم انتشار کو علیحدہ سے دیکھا جا رہا ہے. اس پر رانا ثناءاللہ نے بھی ہمارے پروگرام میں یہی کہا تھا زیغم کہ اٹ لکس لائک there could be only two incidents. One is کہ جب چیف اور آرمی سٹاف کی یعنی موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم کی حکومت میں جو لانگ مارچ ہوا جس میں وزیر آباد پر پھر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا، ایک وہ ہو سکتا ہے اور دوسرا 9 مئی ہو سکتا ہے. اور ابصار عالم صاحب کے بقول کہ یہ بغاوت کا کیس بن سکتا ہے اور اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. Are you looking at that کہ اتنی سخت سزاؤں تک بھی جایا جا سکتا ہے؟ نادیہ دیکھیے ہمارا جو نظام انصاف ہے اور جو ہمارا انتظامی بندوبست ہے وہاں پہ تو کسی کو سزا دیے بغیر بھی 10-10 سال جیل میں رکھا جا سکتا ہے. آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ انہیں کس کیس میں سزا ہوئی تھی؟ پھر بھی وہ تقریباً 10 سال تو انہوں نے جیل میں گزار دیے نا. اور سزا دینے کے بعد جب سزا دی جا چکی ہو اس وقت کسی کو اندر رکھنا کون سا مشکل ہے؟ اب عمران خان صاحب کو جتنی سزائیں سنائی جا چکی ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی ان کی عمر کے حساب سے تو ایک عمر قید سے کم نہیں ہے، دونوں ملا کے تو عمر قید سے زیادہ ہو جاتی ہیں. اور یہاں سے جو آگے بڑھنے کی بات ہے دیکھیے میرا نہیں خیال کہ سزائے موت کی جو سزا ہے اس کو ایون سنائے جانے کی طرف بھی بات جائے گی. لیکن جو 9 مئی کا معاملہ ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے جو میجر ایریٹنٹ رہا ہے، جو بنیادی مسئلہ رہا ہے پی ٹی آئی کے درمیان میں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں. اور اس کو پی ٹی آئی کو بہت شروع سے بہت سنجیدہ لینا چاہیے تھا. انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا ہو گیا ہے، انہوں نے کیا کر دیا ہے. اگر انہوں نے نہیں کیا جس پر مجھے شک ہے تو پھر کیا ہوا ہے، اور اگر جو ہوا ہے وہ کتنا سنجیدہ ہے. کیا دنیا کی کوئی بھی ریاست اس طرح کی بات کو برداشت کر سکتی ہے کہ ریاستی سمبلز پر فوج کے جو فوج کی انسٹالیشنز ہیں ان پر ایک ہی وقت میں ایک آرگنائزڈ انداز میں اس طرح کے ایک بلوے کا ماحول پیدا کیا جائے، اس طرح کے واقعات ہوں؟ اگر ہو گیا تھا تو پی ٹی آئی کو شروع میں ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ وہ یہ نیریٹو بناتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ تھا، یہ تم نے خود کیا ہے. یعنی جس کو میں کہوں گا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، اٹ واز آؤٹ ریجس.
کہ آپ فوج پر الزام لگائیں کہ آپ نے اپنے اوپر حملہ کیا ہے، تو اس سے معاملات 9 مئی کے بعد مسلسل بگڑتے ہی چلے گئے ہیں اور ٹھیک ہونے کی طرف نہیں گئے۔ اب کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کیونکہ اشارے ہمیں دے دیے گئے ہیں فیض حمید کی سزا کے بعد، اور جو اعلامیہ آیا اس سے متعلق ٹی جی آئی ایس پی آر کا، اس کی جو آخری لائن جس پر ہم بہت گفتگو کر چکے ہیں کہ کچھ اور معاملات جو ہیں سیاست سے ان کے انوالومنٹ کے متعلق وہ آگے ہیں، وہ یہی سمجھا جا رہا ہے، اس بات کا اشارہ ہے کہ 9 مئی سے متعلق بھی ان پہ تفتیش کی جا رہی ہے اور ان کو پراسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے، بات آگے جا سکتی ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ عمران خان بھی آ سکتے ہیں، لیکن عمران خان اگر نہ بھی آئے تو میرے خیال میں جتنی سزائیں ہو چکی ہیں وہ کچھ کم تو نہیں ہیں۔ صحیح ہے۔ تو آخر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ دیکھیے ایک تو نظام بڑا مضبوط ہے، as you say کہ they consider عمران خان as part of problem not even solution، اور وہ کنونس ہوتے جا رہے ہیں، that's how the messaging has been، جو جس قسم کے فیصلے اور جس قسم کی ڈیولپمنٹ ہیں۔ اس سال 27ویں ترمیم بھی آئی، اس سے سب کہتے ہیں نظام مزید مضبوط ہوا ہے، اور یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال 28ویں ترمیم ہوگی، اس میں نئے صوبوں کا قیام بھی ہوگا، این ایف سی کے ایکویشن کو بھی چینج کیا جا سکتا ہے یا کوئی ایک اور فارمولا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کیا نمبر 1 کیا آپ یہ ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ نمبر 2 اگر عمران خان صاحب کو کوئی رہائی نہیں ملتی اور اسی طرح سے معاملات چلتے رہتے ہیں تو کیا آپ ملک کو ترقی کرتا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اگر یہ معاملات اس طرح چلتے رہے ایکسکیوز می، اور پاکستان کے جو سیاسی تضادات ہیں، جو سیاسی معاملات ہیں وہ حل نہ ہوئے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ڈینجرس بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ایک پاپولیشن کے بڑے حصے کی نظر میں اس نظام کی اور حکومت کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، وہ اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو اور اس نظام کی لیجیٹیمیسی کو کوسچن کرتے ہیں، اور جب معاشرے میں اور حکومت اور عوام کے درمیان میں اعتماد نہیں آتا تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ صحیح۔ میرے خیال میں پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اس کنفلکٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے ریزالو کرنا ہوگا، اور اس کو کنفلکٹ کو ریزالو کرنا دونوں سائڈ کی ذمہ داری ہے۔ اس میں کوئی معصوم نہیں ہے، اس میں کوئی ایک سائڈ یہ نہیں کہہ سکتی ہم تو بالکل ہی معصوم ہیں۔ مثلاً پی ٹی آئی اس وقت مظلوم ضرور ہے آج کے تناظر میں، لیکن معصوم نہیں ہے۔ یہاں تک معاملات کو لانے میں ان کا بھی اتنا ہی دخل ہے جتنا کسی اور کا ہے، اور میری رائے میں یوں کہوں گا کہ پاکستان کی جو پوری ایک سیاسی اور ریاستی اشرافیہ ہے، جو پوری ہماری پار لیٹ ہے، جی، اس کو مل کر اب آگے کا راستہ نکالنا ہوگا۔ صحیح۔ اینڈ واٹ اباؤٹ 28th امینڈمنٹ؟ دیکھیے اب امینڈمنٹ کون سی چیز رہ گئی ہے کہ جس پر ہم کوئی زیادہ گفتگو کریں یا جس میں بہت زیادہ سرپرائز ہو؟ اس میں اب آخری باتیں تو وہاں پہ ہے نا جہاں پہ فیڈریشن کے لیے کوئی بہت بڑے مسئلے پیدا نہیں ہو جاتے، جہاں پہ پیپلز پارٹی نہیں کھڑی ہو جاتی، جہاں پہ پورے بندوبست کو خطرہ پیدا نہیں ہو جاتا، تو اس سے کم تر تو کوئی بھی چیز اگر وہ کر لیتے ہیں تو اس وقت تو آئینی ترمیم کی وہی حیثیت ہو گئی ہے جو سادہ قانون کی ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ زیغم خان صاحب فار بینگ آن دا شو۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں ایک بار پھر بلڈرز اور تاجروں کو بھتے کی پرچیاں اور دھمکیاں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت بھی حرکت میں آ گئی۔ یہ معاملات کہاں تک پہنچے ہیں اس پر بات کرتے ہیں چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز محمد حسن بخشی سے۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ حسن بخشی صاحب، پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو بھتوں کی پرچیوں کا سلسلہ ہے اس کا آغاز کب سے ہوا اور اس کے بعد کس طرح سے حکومت کو مطلب کتنا عرصہ لگا ٹو اپرائز دا گورنمنٹ اور ایکشن اینڈ آف کورس آن ایکشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیے یہ سلسلہ شروع ہوا 4-5 مہینوں سے، جب سے ہماری نالج میں آنا شروع ہوا۔ ٹھیک، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے بھتہ لے رہے تھے یا نہیں لے رہے تھے، پر جب ہمارے ممبرز نے ہمیں رپورٹ کرنا شروع کیا، یہ تقریباً 4-5 مہینے کا ٹائم ہے۔ پہلے پرچیاں آتی رہیں، پھر فون کالز، پھر واٹس ایپ میسیجز، پھر آفس پہ فائرنگ، پھر اسٹریٹ فائر جس میں کچھ ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے اور ایک آدمی شہید بھی ہوا۔ جب ان تمام چیزوں سے ہم تنگ آ گئے تو مجبور ہو گئے کہ گورنمنٹ کو پریس کانفرنس کے تھرو انفارم کریں، ادروائز ہم لکھ کے تو انفارم کر ہی رہے تھے۔ نہیں لیکن پولیس کو کمپلین بھی تو کر رہے ہوں گے نا؟ جی میں نے کہا نا، گورنمنٹ کو، سی ایم کو، آئی جی کو، ایڈیشنل آئی جی کو، ہم سب کو انفارم کر رہے تھے، پر کوئی ہمیں واضح چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا
कि सिंध गवर्नमेंट, सिंध पुलिस ने अपना रेड वारंट का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करके फेडरल गवर्नमेंट को भेज दी है और वहाँ से ये इनिशिएट होगा इंटरपोल के लिए। ओके, फिर जब आपकी मुलाकात हो गई, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर मुलाकात होती है, आपका वफ्द मिलता है, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा पेशरफ्त हुई इस पर? जी, उसके बाद अच्छी पेशरफ्त ये हुई कि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास जो रुकी हुई चीज़ थी, वहाँ से भी तकरीबन वो 1-2 लोगों के लिए इनिशिएट कर दी गई है। फिर एक हॉटलाइन का सिलसिला सीएम साहब ने क्रिएट कर दिया व्हाट्सएप के थ्रू, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो 24/7 आप इस पे मुझे रिपोर्ट करें। इसमें सीएम साहब मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मौजूद हैं, मैं हूँ, आईजी सिंध हैं और एडिशनल आईजी कराची। ओके, ऑल राइट। तो यानी मैं ये कहना गलत ना होगा कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी आप लोग खुतूत तो लिख रहे थे लेकिन उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी एंड ये भत्ते की पर्चियां भी कंटिन्यूड थी। देखिए, उसमें मैं ये कहूँ कि उसमें कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो रही थी और इस मैटर को प्रायोरिटी पे नहीं लिया जा रहा था। ओके, अब जब से ये हुआ तो एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुआ। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया की मदद से ये हाईलाइट हुआ और पाकिस्तान के तमाम सेंसिटिव इदारों की नॉलेज में आ गया कि यार ये कराची में सी व्हाट इज़ हैपनिंग और इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बढ़ जाएगा और कराची से कराची के बिजनेसमैन का ट्रस्ट ग्रेजुअली इरोड होता जाएगा। क्योंकि जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगी तो कोई आदमी, ज़ी-शऊर आदमी मजीद एक्सपोजर या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो जब से हुकूमत हरकत में आई है और पेशरफ्त ज़्यादा बेहतर हुई है, उसके बाद भी भत्ते की पर्चियां आ रही हैं? देखिए, उसके बाद लोगों को कॉल्स तो रिसीव हो रही हैं बट अभी तक मुझे कोई नई पर्ची रिपोर्ट नहीं हुई है। मुझे ये 8 से 10 पर्चियां रिपोर्ट हुई थी। 8 से 10 केसेस रिपोर्ट हुए थे, सॉरी। और उसमें हमें आईजी साहब ने 1-1.5 महीने पहले ही कहा था कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि ये खौफ का गेम है कि आपके मेंबर को कहें कि एफआईआर काटें, सिर्फ हमें आप इंफॉर्मेशन दे दें एंड वी विल फॉलो द लीड। सो 4-5 लोगों ने एफआईआर कटवाई है और 4-5 लोगों ने इंफॉर्मेशन पास ऑन की है, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 20-25 लोग माहाना ये भत्ता दे रहे हैं। ये उनके अलावा है जो दुकानदार ओल्ड एरियाज के हैं जिनको 25-50 हज़ार लाख रुपए का पर्ची आती है और वो चूंकि उनकी एक मुस्तकिल वो ठिया होता है या बैठने की जगह होती है सालों साल, सो वो भी चाहते ना चाहते हुए ये पैसे अदा कर रहे हैं। दिस वाज इन्फॉर्म्ड टू मी बाय ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के प्रेसिडेंट जावेद साहब ने, बिलवानी साहब ने। मतलब ये पहले चीज़ें ख़त्म हो गई थी, ये दोबारा शुरू हो गई और कमाल ये है, चलें आपने तो बाकायदा कंप्लेन भी की बिल्डर्स ने और फिर आपने एज एसोसिएशन कंप्लेन की, लेकिन वहाँ क्या सिंध पुलिस सो रही थी जहाँ पर आपने जिक्र किया है, जो बिलवानी साहब को पता है तो इलाके के एसएचओ को भी पता होता है और सबको पता होता है कि भत्ता 50,000 भी जा रहा है, 1 लाख भी जा रहा है। तो बड़ी अजीब बात है कि पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। बिलवानी साहब ने तो जो बात बताई ना, ये इससे ज़्यादा सरप्राइजिंग है। वो ये कहते हैं कि हमारे दुकानदारों को तो लोकल बैंक्स के, पाकिस्तानी बैंक्स के अकाउंट नंबर दिए जाते हैं और जहाँ पर ये पैसे डिपॉजिट होते हैं और जैश कैश भी मतलब वो जैश कैश से भी पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। और हमने, यानी बिलवानी साहब ने ये कहा मुझे कि हमने ये तमाम रेलिवेंट लोगों को लिख के अकाउंट नंबर वगैरह शेयर किए हैं पर कोई अहकामात उस पर हुए नहीं अभी तक। अब होंगे इंशाल्लाह ताला, लेट्स होप। देखिए, कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक इंजन है। आपको किसी गाड़ी को अगर रोकना है तो उसका इंजन खराब कर दें, गाड़ी खुद ब खुद रुक जाएगी। तो ये जो एंटी पाकिस्तान स्टेट एलिमेंट्स हैं ये चाहते हैं कि कराची स्लो डाउन हो जाए और हो रहा है। देखिए, पहले कराची का कंट्रीब्यूशन नेशनल इकोनॉमी में 65% था नेशनल एक्सचेकर में, अब वो कम होकर 52% हो गया है। ग्रेजुअली अगर हमने इस पे SOS काम नहीं किया तो इसका नुकसान ना सिर्फ कराची, सिंध, पूरे पाकिस्तान को होगा और यहाँ पर कारोबार करने वाले अपना कारोबार समेटना शुरू कर देंगे। हसन बख्शी साहब, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस है मोहम्मद हसन बख्शी साहब, चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। देखिए, इकोनॉमिक इंजन की बात ये तो सबको बच्चे बच्चे को पता है, आज से नहीं क्या कुछ नहीं होता था इस शहर में। लेकिन मुझे जो अभी भी सरप्राइज एलिमेंट लगता है, क्योंकि केयर टेकर सेटअप में आपने देखा कि किस तरह से जब SIFC क़याम में आई थी, एपेक्स कमेटीज़, और किस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब उसको हेड भी करते थे, और उन्होंने क्या कुछ डॉलर के हवाले से बेहतरी लेकर आए थे। लेकिन उसके बाद भत्ते की पर्चियाँ आना, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, तो इनकम्बेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर फ़र्ज़ है कि उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कोई भी शख्स हो, चाहे वो ताजिर हो या नहीं है, आवाम भी है, तो भत्ते की पर्चियाँ एंड ऑल ऑफ दिस एक्सटॉर्शन ये ख़त्म होना चाहिए। बहरहाल एक और चीज़ जो आपने जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें आपने ज़मीनों के कब्ज़े में सरकारी अफसरान का शामिल होने का इल्ज़ाम, एट द सेम टाइम इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि कराची में है, और आपने ये भी कहा कि SBCA की आशीर्वाद के तहत हो रही है। इस पर चीफ मिनिस्टर ने क्या नए अहकामात दिए हैं? देखिए, हमारा उस दिन 1 पॉइंट एजेंडा था एक्सटॉर्शन का। हाउएवर जो ये 2 बातें आपने कही हैं, देखिए, मैं या आप, हम दोनों पाकिस्तानी हैं और शायद कराची में ही रहते हैं। मुझे ये बताइए, क्या मैं किसी बगैर सपोर्ट के आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर सकता हूँ या आप कर सकती हैं? कोई ना कोई पुश्त पनाही करता है, बैकिंग करता है, तभी वो कब्ज़ा होता है और रिटेन भी हो पाता है। सो इसमें कोई 2 राय नहीं है कि ये काम हो रहा है। ना सिर्फ ये काम हो रहा है, बल्कि लोगों की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ख़राब किया जा रहा है, चूँकि मैनुअल रिकॉर्ड है, और उसको सही करने के बेशुमार पैसे मांगे जा रहे हैं। इसीलिए हमारी हमेशा अपील रही है कि रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करें ताकि कोई इसको ख़राब नहीं कर सके। जैसे पंजाब में है, जैसे पंजाब में है और परवेज़ इलाही साहब के ज़माने में हुआ था। जी जी। दूसरी बात, जो बिल्डिंग कंट्रोल की आपने बात की, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि CM की इंस्पेक्शन टीम ने इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने कहा कि 5 साल में 1 लाख बिल्डिंगें बनी हैं और 85,000 बगैर अप्रूवल के बनी हैं। 85% ऑफ द बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड विदाउट अप्रूवल। सो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि कराची एक सिस्मिक जोन है। अल्लाह ना करे, इन केस ऑफ एनी अर्थक्वेक और नेचुरल डिजास्टर, these buildings are going to fall like a pack of cards. नहीं, वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जब इस कमेटी ने देख लिया तो CM साहब ने फिर इस पर क्या एक्शन लिया? ये जो 85% बगैर इजाजत के, बगैर किसी अप्रूवल के ये बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं कराची में। To the best of my knowledge, वो रिपोर्ट ट्रेसेबल ही नहीं है। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम सबको नज़र आ रहा है। हसन बख्शी साहब, आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की, मुझे SBCA की, आज भी अगर आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कहें कि आपको नज़र नहीं आता कि कहाँ कहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है या किन सोसाइटीज़ में बाय लॉज की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, तो उनका जवाब होता है कि आप कंप्लेन कर दें, और वो कंप्लेन के बाद भी कुछ नहीं होता। ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानती हूँ। बहरहाल हसन बख्शी साहब, आपको भी, क्योंकि बिकॉज यू आर द चेयरमैन ऑफ आबाद, यू मस्ट टेक दिस अप ऑल्सो। सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे ना बात करें, फिर आगे भी बात करें। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। इंशाल्लाह तफसील से आप नशिस्त रहेगी कि कहाँ कहाँ बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं बिल्डिंग के हवाले से, यानी कंस्ट्रक्शन के हवाले से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।